لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اولاً تو ساری تعریف اس پروردگار عالم کی جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کا شامیانہ لگایا۔ وہ پروردگار جس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تاکہ ہم انسانوں کی ہدایت ہو سکے بذریعہ زبور داؤد، توریت موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے، اور سب سے کامل ترین بلغ ترین کتاب ہماری آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ وہ کتاب جو حق اور باطل کے فرق کو عیاں کر دیتی ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے۔ قال رسول اللہ، رسول نے کئی بار ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے زبانوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس پوری کائنات کے مسلمان جس کی تعظیم کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعظیم کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ جب کبھی بھی جناب فاطمہ زہرا رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو رسول خدا اپنی جگہ سے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ خدا کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں۔ پہلا فاطمہ یعنی سب سے جدا، سب سے الگ۔ پھر کہا کہ یہ زہرا ہیں، روشن منور ہیں۔ زہرا کیسے؟ زہرا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خدا کی بندگی کے لیے محراب عبادت ہوتی تھی تو ان میں سے نور ساطع ہوتا تھا، اور یہ سیدۃ النساء العالمین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کو دوسرا لقب طاہرہ کہا، یعنی کہ یہ پاک ہیں، ان کے پاس کوئی کبھی نجاست نہیں آئی۔ انی یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس واہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ خدا نے بھی ان کی طہارت کی گواہی دی ہے۔ پھر کہا کہ یہ راضیہ ہیں، یہ خدا کی خوشنودی میں خوش ہونے والی۔ ان کے اوپر جتنی بھی مصائب مشکلات آئیں، سب سے بڑی خوشی بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن رسول خدا نے ہر بچے کی ولادت پر ان کو یہ بتایا کہ اسلام کی راہ میں ان کو بہت ساری مصیبتیں اور مصائب سے سامنا ہوگا، لیکن یہ راضی رہیں رضاً بقضاء و تسلیماً لامرہ، اور یہ راضی رہیں، خاموش رہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ مرضیہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ یہ نفس مطمئنہ کی ماں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ صدیقہ ہیں۔ جو صدیقہ اس لیے کہ یہ جس نے شدت کے ساتھ سچ بولا ہو۔ اور ان کی صداقت کیسے ثابت ہو؟ اسلام کو پروف چاہیے، اسلام کو گواہ چاہیے۔ مباہلہ کا میدان دیکھ لیں، یہ اسلام کی صداقت بن کے مباہلہ میں گئیں۔ پھر کہا یہ بطول العذراء ہیں، یعنی پاک ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ مبارکہ ہے، یعنی بابرکت ہے۔ بابرکت اس لیے کہ سورہ کوثر خود گواہ ہے۔ پھر کہا کہ یہ زکیہ ہیں، یعنی یہ پاک ہیں۔ اور بس عزیزو، میں نے اپنے فضائل کو تمام کیا۔ آج خاص کر کے امام زمانہ کو پرسہ دیجیے گا۔
बीबी जब दरबार से वापस आ रही थी तो उनकी तहरीर फाड़ दी थी। उस वक्त उनको बहुत गमज़दा हुई और बहुत रोई थीं और रोकर बस इतना कहा था कि तुमने याद रखना कि तुमने आज मेरा हक़ छीन लिया है, मगर याद रखना कि मेरा बेटा मेहदी आएगा और तुमसे एक ज़ुल्म का बदला लेगा। ये क्यों कहा बीबी ने कि एक ज़ुल्म का बदला लेगा, यानी कि जिसके घर में मुश्किल कुशा मौजूद हैं, हसन और हुसैन जैसे बेटे मौजूद हैं, वो बीबी ने नाम लिया तो किसका? इमाम ज़माना का। कहा एक ज़ुल्म का तुमसे बदला लेगा। शहज़ादी की तमाम पसलियाँ टूट गई थीं और उन्होंने कई लम्हों तक अपने ज़ख्मों को छिपाया। वो खुद जिसने मौला अली को नहीं बताया कि हाथ के ज़ख्म कैसे हैं, कितनी पसलियाँ टूटी हुई हैं। हाँ जीज़ो, ज़रा तसव्वुर करें कि जिसकी भी पसलियाँ टूट जाती हैं उससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, मगर मेरी शहज़ादी किस तरह से अपना काम करती होंगी, घर का काम किस तरह से करती होंगी, बच्चों को खाना खिलाती होंगी। रवायत में मिलता है कि बाज़ का कहना है कि कमर पे हाथ रख के और दीवार का सहारा लेकर जब शेर खुदा जनाब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे तो जनाब सैयदा से मौला ने कहा कि अपना हाथ पहलू से हटाएं। आप जानती हैं कि पूरे बदन पर पानी डालना वाजिब है। आप अपना हाथ पहलू से हटाएं। पहलू से हाथ हटाना था कि मौला अली ने ज़रबे आपको ज़मीन पर फेंका, पेशानी को दीवार पर मारा और बुलंद आवाज़ से रोने लगे और फरमाया या ज़हरा, या ज़हरा। जनाब फ़िज़्ज़ा दौड़ती हुई आईं और फरमाया क्या खुदा के शेर भी इस तरह से रोते हैं? मौला क्या सबब है जो आप इस तरह से रो रहे हैं? मैंने आपको कभी इस तरह से रोते नहीं देखा। मौला ने फरमाया कि फ़िज़्ज़ा, फ़ातिमा ने मुझसे छिपाया है। अरे फ़ातिमा की तमाम पसलियाँ टूटी हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।